میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تو جناب ویڈیو کے آغاز پر ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ذرا سبسکرائب تو کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں. اب جناب آخر کار سچ جو ہے وہ منہ سے نکل آیا پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور بڑے اعتراف کیے گئے ہیں، جس میں ایک اعتراف یہ بھی ہے کہ جو عوام کے اندر مقبولیت ہے یا 2024 کے اندر جو ووٹ پڑا ہے وہ عمران خان صاحب کو ہی پڑا. یہ کیا کہانی ہے؟ اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک بار پھر مری میں سر کیوں جوڑ لی ہیں. اور ساتھ آج جو اڈیالہ جیل سے سخت پیغام آیا عمران خان صاحب کی جانب سے، جس کو ٹویٹ بھی کیا گیا، اس کے نتائج جو ہیں وہ چند ہی گھنٹے میں سامنے آ گئے ہیں. وہ نتائج آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کہیں یہ نہ ہو کہ دوبارہ سے جو اس وقت ایکس کے اوپر چل رہا ہے، ٹویٹر کے اوپر چل رہا ہے، دوبارہ اس پہ کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کر پابندی نہ لگا دی جائے. پھر جناب پنجاب کے اندر کچھ مزید صورتحال جو ہے وہ سیلاب کی، اس پہ بات کریں گے کہ ابھی ریلے آ رہے ہیں جناب کے اندر بھی، راوی کے اندر بھی سیلابی صورتحال ہے، ہائی الرٹ ہے، اور فوج جو ہے یہ بھی طلب کر لی گئی ہے. اس حوالے سے بھی آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائیں گے. تو سب سے پہلے جناب بات کر لیتے ہیں کہ ایک تو جو عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے سخت پیغام آیا، اس پیغام میں 8 بار فیلڈ مارشل صاحب کا جناب نام لے کر عمران خان صاحب نے ذکر کیا، جس سے یہ تو بات صاف ظاہر ہو گئی کہ جناب معافی شافی والا چکر کوئی نہیں ہے. عمران خان جو ہے وہ ابھی بھی مزاحمت کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، مفاہمت کی سیاست کی جانب نہیں آ رہے. پھر الیکشن جو ضمنی انتخابات ہیں ان کے بائیکاٹ کی بات کی، جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہاں سے استعفوں کی بات کی گئی، اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں سے یہ باتیں آنی شروع ہوئیں کہ یہ ابھی پہلا فیز ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو عہدے ہیں وہاں سے استعفے دیں گے. نعیم پنجوتا صاحب بھی ایک پروگرام میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جناب ہمیں یہ لگ رہا ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ بھی صرف پہلا فیز ہے کہ اس میں یہاں سے دیں گے، پھر اس کے بعد سینٹ کے استعفوں کی بھی اور اسمبلیوں سے استعفوں کی بھی باتیں جو ہیں یہ عمران خان صاحب کی جانب سے کی جائیں گی. وہاں سے یہ ڈیمانڈ آ سکتی ہے اڈیالہ جیل سے کہ جناب اسمبلیاں بھی چھوڑ دی جائیں. اب یہ پیغام آیا اس سخت پیغام کے بعد، جس میں انہوں نے جناب یہ بھی کہا کہ جو کرکٹ کا حال محسن نقوی صاحب نے کیا، فیلڈ مارشل نے جو پاکستان کا بھی وہی حال کیا. اب یہ ساری جب سخت گفتگو کی، ایک تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جناب ٹویٹر جو یا سوشل میڈیا پہ کچھ مزید پابندیاں اس پیغام کے بعد لازمی ہوں گی. اور جو ٹویٹ آیا اور ٹویٹ کے آنے کے چند ہی گھنٹوں میں پہلا نتیجہ بھی آ گیا، اور وہ نتیجہ جناب یہ تھا کہ جو آج اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس کی سماعت تھی وہ ملتوی کر دی گئی ہے. اور رات کے 12 بجے جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں، عمران خان صاحب کے وکلاء ہیں، ان کو آگاہ کیا گیا کہ جج صاحب بھی جناب لگتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے ٹویٹ عمران خان صاحب کا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں بھائی آج غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے ان کی فیملی کو ملنے دیا. اب جو سماعت ہے نا اگلی، وہ تو میں ابھی نہیں کر رہا، اس کو انہوں نے ملتوی کیا، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی جو ہے وہ کہیں سے قوالی کر دی جائے، ان کی سیٹنگ کی جا رہی ہو. جج صاحب کے بھی بھائی جان آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ اوپن ٹرائل والے آرڈر دیں اور بلائیں عمران خان کی فیملی کو اندر، کیونکہ عمران خان جب پھر بولتا ہے تو باتیں یا چیزیں جو ہیں وہ بڑی دور تک جاتی ہیں. اب یہ باتیں کی گئیں، استعفوں تک کی باتیں، تو بڑا اعتراف جو رانا ثناءاللہ صاحب کی جانب سے کیا گیا وہ کیا کیا گیا جناب. ایک تو یہ کہ عمیر نیازی صاحب کے ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب تشریف فرما تھے ٹی وی سکرین پر، اور وہاں پر بیٹھ کے جناب جب عمیر نیازی صاحب نے بھی یہی بات کی کہ لگتا یوں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلیوں سے بھی استعفوں کا جلد حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیں گے، اور جیسے ہی عمران خان یہ بات کریں گے ہم جو ہے وہ چھوڑ دیں گے جناب اسمبلیاں، وہاں سے پھر سے استعفے دے دیے جائیں گے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف پہلے کر چکی ہے، تب کر چکی ہے جب اگلا الیکشن سر پہ کھڑا تھا، اور اس وقت عمران خان پر مشکلات ابھی شروع ہونی تھی. 2 صوبوں کی حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کے پی کے کی بھی اور پنجاب کی بھی چھوڑی تھی، حالانکہ لوگوں نے ان کو بڑا سمجھایا تھا، لیکن اس شخص کو ڈر نہیں. پھر اس کے جواب میں جناب ایک تو رانا ثناءاللہ صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو کیسز ہیں عمران خان صاحب پر وہ سیاسی نوعیت کے ہیں. وہ کیسے جناب؟ جب عمیر نیازی صاحب نے استعفوں کی بات کی تو رانا ثناءاللہ صاحب نے آگے سے کہا کہ اگر یہ استعفے دیتے ہیں نا تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی بقا ہے نا اس کے لیے مزید خطرہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا صاحب کو یہ لگتا ہے کہ استعفے دینے سے ان کی پاپولیرٹی کم ہوگی، تو شاید یہ پھر 2024 کے انتخابات بھول گئے ہیں کہ تب بھی عمران خان جو ہے وہ اسمبلیاں چھوڑ کر استعفیٰ دے کر اسمبلیاں خالی کر جناب پھر الیکشن میں گئے تھے اور مقبولیت میں اضافہ ہوا تھا. پھر جناب رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ اگر اسی طرح کے بیانات جو عمران خان دے رہے ہیں یا مزاحمت کی طرف اگر یہ پاکستان تحریک انصاف جا رہی ہے نا، پھر جو ان کے اوپر یہ کیسز والا معاملہ نا یہ بڑھ جائے گا، یہ سختیاں بڑھ جائیں گی.
اگر آپ یہ جملہ بول رہے ہیں نانا صاحب تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ مزاحمت کریں گے تو پھر کیسز بڑھیں گے، تو پھر کیسز کے اندر جان تو نہ ہوئی، پھر کوئی قانونی معاملات تو نہ ہوئے، پھر تو یہ سیاسی قسم کا ایک بدلہ کہ آپ جناب اگر ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں اس کے لیے کیسز بنا رہے ہیں، تو وہ تو پوری قوم کو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ پھر جو سب سے بڑا اعتراف انہوں نے کیا، انہوں نے کہا یہ اگر سمجھتے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کی یہ مقبول ہے، تو مقبولیت ان کی ہے ضرور، لیکن صرف الیکشن کی حد تک۔ یہ سب سے بڑا کہ عمران خان صاحب مقبول ہیں، الیکشن میں ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو پڑا ہے، لیکن اس سے زیادہ جناب ان کو کوئی سپیس نہیں دی جا رہی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے جناب کیا فرمایا حامد میر صاحب کے پروگرام میں، سنیے گا ذرا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام اگر ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ الیکشن میں کھڑے ہیں، ووٹ کے پروسیس میں کھڑے ہیں، وہ 9 مئی کے ساتھ نہیں کھڑے۔ عوام اگر ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ الیکشن میں کھڑے ہیں، ووٹ کے پروسیس میں کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بیرسٹر گور صاحب کا دعویٰ ہے نا 180 سیٹوں کا، وہ دعویٰ آج آپ سچ مان رہے ہیں۔ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو پڑا ہے، یہ دعویٰ بھی آپ جو ہے وہ سچ مان رہے ہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے اعتراف جو ہیں وہ آج نون لیگ نے کی ہیں۔ اب نون لیگ کی بات کریں تو جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اجلاس طلب کر لیا، جناب مری میں ٹھنڈے پہاڑوں کے شوقین ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے جناب انہوں نے اجلاس بلایا، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں یہ جاپان سے آج پنڈی لینڈ کی، اور لینڈ کرتے ہی جناب ان کی بھی دوڑ لگی، اور وہ بھی اب جناب مری پہنچ چکی ہیں۔ کل وہاں پہ اجلاس ہوگا، مطلب آج وہاں پر اجلاس ہوگا، اور اجلاس کے اندر جناب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وزیر اعظم جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی اس اجلاس کے اندر پہنچیں گے، اور پھر سے پاکستان مسلم لیگ نون سر جوڑے گی۔ اب پتہ نہیں کس بات پہ سر جوڑ رہے ہیں، کیا نواز شریف صاحب سے انہوں نے نکلوانا ہے، کیونکہ آج رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی بات کر چکے ہیں کہ جو نوٹیفکیشن ہے نا ایکسٹینشن کا، اس کی ضرورت نہیں ہے، قانون سازی پہلے ہو چکی ہے، ابھی تو مدت پوری ہوگی، پھر حکومت اس پہ فیصلہ کرے گی۔ تو وہ جو نواز شریف صاحب ایک وہ جعلی، آپ کو کہا تھا کہ نیلسن منڈیلا بنے ہیں کہ وہ ڈٹنے کی باتیں نواز شریف صاحب کی جا رہی ہیں کہ جناب رولے پڑ گئے، ویسا رولا کوئی نہیں ہے، ابھی ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ہاتھ کاٹ کر اپنے دے چکے ہیں۔ اب جناب مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن پنجاب کے سیلاب کی صورتحال آپ کو پچھلے ویڈیو میں بھی بتائی کہ راوی اور چناب کے اندر بڑے سیلابی ریلوں کا جو ہے وہ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ وہاں سے انڈیا نے جو ڈیمز کے سپل ویز کھولے ہیں، اس کے بعد جو پانی کا بہاؤ ہے وہ پنجاب میں اس وقت بہت زیادہ ہے، چناب میں بھی، اور گجرات کا علاقہ جو ہے وہ بھی اس وقت کافی زیر آب ہے، کئی جگہ پر حفاظتی باندھ بھی ٹوٹ چکے ہیں، اور راوی جو ہے اس کے کناروں پر بھی جو راوی کے پاس کی آبادی ہے یہاں پر ہائی الرٹ جناب جاری ہے۔ پنجاب کے 6 اضلاع لاہور، قصور، سیالکوٹ، فیصل آباد، ناروال اور اکاڑا میں بھی جناب فوج اب طلب کر لی گئی ہے کہ سیلابی امدادی کاروائیوں کے لیے فوج طلب کر لی گئی ہے۔ پہلے 3 اضلاع کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاق سے درخواست کی تھی، اب جناب 6 اضلاع کے لیے جو ہے وہ یہ درخواست دی گئی ہے، فوج جناب وہ طلب کر لی گئی ہے۔ اب جناب جو تازہ ترین صورتحال ہے دریا چناب میں ہیڈ مرالا کے قریب جو مقام ہے اس پر سیلاب انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے، اور پانی کا بہاؤ 9,20,000 کیوسک سے تجاوز کر گیا ہے۔ پھر جناب اس کے علاوہ پنجاب کے اندر ہی جو غیر معمولی صورتحال ہے، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ چلیں، وہ جاپان کے دورے پہ تھیں، اب وہ کل آج مری رہیں گی، لیکن جو انتظامیہ ہے یہ متحرک نظر آ رہی ہے۔ چیف سیکرٹری اس وقت بھی جو پی ڈی ایم آفس میں اجلاس کر رہے ہیں جب یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اور جناب صوبائی وزیر سلمان فیق صاحب کنٹرول روم میں موجود ہیں، اور دوسرے صوبائی وزیر بلال یاسین صاحب جناب سیالکوٹ پہنچے ہیں، رات گئے شہر کا انہوں نے جناب دورہ بھی کیا، اور وہی کہ فوج جو ہے وہ 6 اضلاع کے اندر پنجاب میں طلب کر لی گئی ہے۔ تو سیلاب کی تباہ کاریوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کے شہریوں کو، بلکہ جتنے بھی لوگ اس کی زد میں آتے ہیں وہ چاہے پاکستان کے ہوں چاہے ہندوستان کے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں جناب اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔